بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام یہ جعفری ہے۔ بلاگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 9 مئی کے مقدمات کے اندر عمران خان کو سزا دینے کی سر توڑ کوشش منہ کے بل گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس سچویشن کے اندر اس مقدمے کے ٹرائل کو ویسے تو وہ ایک ملٹری ٹرائل کا سا شکل دے دی گئی ہے، مگر آپ کو اگر یاد ہو، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے تو میں بتاؤں گا ابھی کہ کیا رہا ہے اندر، اور اس کا الٹیمیٹ آؤٹ کم کیا ہوگا۔ یعنی کہ اس 9 مئی کے جو ہے مقدمے کے ٹرائل کے بعد حقیقت میں اس کا فیصلہ کس جانب آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے ایک انتہائی اہم چیز یہ ہے کہ 9 مئی کو پاکستان کا 9/11 کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ مگر 9/11 کے حوالے سے بھی کافی چیزیں ویسی ہی ہیں جیسے 9 مئی کے حوالے سے، دونوں کو اور ان کے پیچھے موٹیوز کو، یعنی کہ یہ ہوا کیوں، کس نے کروایا اور کیسے ہوا، اس سب کو شک کی نگاہ سے پوری دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کھل کر بات کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سائڈ پہ ہو کر اپنے چہروں کے اوپر نقاب ڈال کر یہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ مگر 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ حالات اور واقعات بھی تقریباً ایسے ہی ہیں۔ اس وقت جو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے، اس کی آپ کو مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب یہ بات سب کی آنکھوں کے سامنے تھی کہ اسرائیل جو تھا وہ غزہ کے اوپر ظلم اور بربریت جو ہے وہ کر رہا تھا اور جینوسائیڈ کی جا رہی تھی، اس وقت یہ بات اس طرح سے کرٹیسائز نہیں ہو رہی تھی۔ مگر جب اسرائیل نے تمام کے تمام صحافیوں کا اس جنگ کو کور کرنے کی اجازت مکمل طور پر ختم کر دی اور یہ کہہ دیا کہ کوئی باہر کا صحافی جو ہے اس کو کور نہیں کرے گا، تب پیئرس مورگن جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ سوال اٹھانے لگے کہ واقعی، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ نیتن یاہو غزہ کے اندر جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ ٹرائل 9 مئی کا بنیادی طور کے اوپر پاکستان کی عدالتوں میں پاکستان کی عوام کے دیے ہوئے پیسوں سے کیا جا رہا ہے، مگر پاکستان کی عوام کے پاس سے یہ حق چھین لیا گیا ہے کہ وہ جانے کہ اس ٹرائل میں ہو کیا رہا ہے۔ مگر پھر بھی حقیقت اور جو سچائی ہے وہ باہر آنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے دو جانب کے وکیل آپس میں جرا کر رہے ہیں، تو وہ وکیل جو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا کیس لڑ رہے ہیں، وہ تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو تو بتائیں گے ہی، چاہے ان بیچاروں کی اپنی زندگی کو خطرہ ہے یا نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو ہوا کیا ہے اس کے اوپر جاننا انتہائی ضروری۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے جو اس کو پروسیکیوشن جو ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ جی 9 مئی کے اندر عمران خان جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہے جو سب کچھ ہوا، وہ منہ کی کیوں کھا رہی ہے ابھی تک۔ میں نے آپ کو اس ولاگ کے اندر پہلے بھی رپورٹ کیا تھا کہ جو سب سے بڑا ثبوت جس نے تمام کے تمام ماضی کے اندر عمران خان کو 9 مئی کے کیسز میں سے بیل ملتی رہی ہے، ان کو اس میں کہا کہ یہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے، یہ جیل میں تھے۔ مگر اس کے بعد ایک بریکنگ نیوز آئی کہ جی انسپیکٹر سرور صاحب ہیں، انسپیکٹر سرور صاحب، ان کی گواہی ہے، اور انسپیکٹر سرور صاحب جو ہے ماشاءاللہ سے ان کے پاس 2 ایسے گواہان ہیں جن میں سے ایک معظم ملک ہیں اور ایک علی اشفاق ہیں، جو کہ جب اس وقت آپ کے عمران خان بیٹھ کر میٹنگ کر رہے تھے اور ساری انسٹرکشنز دے رہے تھے، تو وہ 2 نوجوان جو تھے وہ انتہائی کوورٹ آپریشن کے تحت وہاں پر موجود سب کچھ سن رہے تھے، اور انہوں نے یہ سنا عمران خان کو کہتے ہوئے، کیونکہ 2 گواہان چاہیے ہوتے ہیں تو ایگزیکٹلی 2 لوگ تھے، انہوں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھئی اگر مجھے پکڑ لیا جائے، اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے تو تم اس طرح سے ایک مشتعل، ایک وائلنٹ جو ہے وہ دھاوا بول دینا اور ملک کے اندر افراتفری پھیلا دینا اور وہ سب کچھ کر دینا جو کہ 9 مئی میں ہمیں نظر آیا۔ تو ان لوگوں کے حوالے سے گواہی تھی۔ اس کے علاوہ انسپیکٹر منیر ایک ہیں جو کہ وہ بھی اس میں میجر وٹنس ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ ان ساری کہانیوں کے عمران خان کے انوالومنٹ کے جو ہیں وہ کلیئر وٹنس ہیں۔ اب ان دونوں کی جو تھی وہ گواہیاں تھیں۔ اب یہ گواہیاں جب شروع ہوئیں تو انسپیکٹر سرور پہلے تو بہت ہی گھبرائے ہوئے، پریشان لگ رہے تھے۔ جو ہماری وکلاء سے بات چیت ہوئی ہے ان کے مطابق ان کی آپس کے جو اپنے وکلاء کے ساتھ بات چیت بھی تھی، اس میں بھی ان کے ماتھے سے پسینہ جو تھا وہ خشک کسی صورت نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے آپس کا موسم ہے، لیکن باقی لوگوں کے مقابلے میں وہ کافی زیادہ نروس نظر آ رہے تھے۔ بات چیت شروع ہوئی تو ان سے جو سوالات کیے گئے جو دوسری سائڈ کے وکلاء ہیں، انہوں نے کہا کہ جو 2 آپ کے ماشاءاللہ سے جیمز بانڈ تھے جو کہ ڈیٹیکٹ ہوئے بغیر سپائز وہاں پہنچے، انہوں نے سب کچھ سنا، آپ کے پاس ان کی کوئی اس دن کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ جو کہ آبویسلی جو ڈیلی گزیٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو ساری ڈاکیومنٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کے پاس اس وقت کی کوئی اس میں انٹری ہے؟ جواب آیا جی نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ ان لوگوں کے پاس آبویسلی کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس ہوگی، وہ اتنے سپائز تھے
اتنے زبردست قسم کے، تو وہ کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس لے کے گئے تھے جس میں یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی گئیں؟ جواب آیا بالکل نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے سنا اپنے کانوں سے۔ اچھا، تو وہ لوگ جب وہاں پر پہنچے تھے تو ان کے راستے میں وہاں تک پہنچنے، اس میٹنگ تک پہنچنے کے سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں، سیف سٹی کیمراز جو ہیں، ان کی کوئی فوٹیج ہو جس میں نظر آ رہا ہو کہ یہ دو جوان ماشاءاللہ ملک اور قوم کا مستقبل سیکیور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد اس کا بھی جواب آیا کہ نہیں، ایسی بھی کوئی فوٹیج نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر ان کے موبائل ڈیٹا سے کوئی جیو فینسنگ کے تھرو کوئی اس طرح کا ڈیٹا ہو کسی موبائل کمپنی سے جس کا وہ کنیکشن یوز کرتے ہیں کہ جی یہ کیا کر رہے تھے، یہ وہاں پر پہنچے، اس سے کسی قسم کا کوئی پروف ہو، کوئی ثبوت ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی انڈینائبل پیس آف ایویڈنس ہو جو یہ ثابت کرے کہ معظم ملک اور علی اشفاق اس دن جب عمران خان یہ ڈیمنگ انسٹرکشنز دے رہے تھے، ملک کے اوپر حملہ کرنے کی تاکید کر رہے تھے، اس وقت کا کوئی آپ کے پاس اس طرح کا ثبوت ہو کہ وہ دونوں وہاں پر حقیقت میں تھے، بجائے سوائے اس کے کہ ہم آپ کی بات مان لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اور یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے مسلسل ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ جی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، بس جلدی ریپ اپ کر دیں، جلدی ریپ اپ کر دیں۔ پھر انہوں نے کہا میری شوگر ڈاؤن ہونے لگی ہے۔ پھر عدالتی کارروائی کو روکا گیا، ان کو کچھ کھانے پینے کو دیا گیا، وہ کھانے پینے کو دینے کے بعد انہوں نے وہ ساری بات چیت جو ہے مزید آگے بات چیت پڑھائی، مگر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جو تھا ایویڈنس نہیں تھا کہ ان کے وہ عظیم و شان جیمز بانڈ اور ہنٹ صاحب جو ہیں مشن امپاسبل والے، وہ کس ماسٹر آف ڈسگائز بن کے وہاں پر کیسے پہنچے، ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ عمران خان نے سب کچھ کہا۔ تو یہ کہانی جو ہے، اگر ایٹ دا فیس بیسڈ آن دا ٹرائل کی بنیاد پر، جو بات چیت تھی اس کی بنیاد پر، تو یہ اسٹیبلش کرنا انتہائی امپاسبل ہے۔ اس کے بعد انسپیکٹر منیر صاحب جو کہ دوسرے ایشو کے اندر، دوسرے کیس کے اندر، یہ 9 مئی والے کے حوالے سے، اس میں کی وٹنس تھے، جب ان کو کال کیا گیا تو پتہ لگا کہ ماشاءاللہ سے منیر صاحب تو عدالت میں موجود ہی نہیں گواہی دینے کے لیے، وہ تو عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں۔ اب وہ ماشاءاللہ سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ رب دیاں رب جانتا ہے، تو رب دیاں کرنیاں تسی نہیں ٹال سکتے۔ تو جج صاحب نے، اب پتہ نہیں کہ جج صاحب کو میرے خیال ہے کوئی جو تھا وہ میمو موصول نہیں ہوا تھا، لیکن جج صاحب نے کہا کہ جی فون لگائیں، فون لگا کے بات کروائیں منیر صاحب کے ساتھ۔ تو منیر صاحب کے ساتھ جب بات چیت کی باری آئی تو انسپیکٹر منیر جو تھے وہ اس وقت تک حالت احرام میں تھے۔ ان سے جب یہ بات جو ہم تک obviously this is information that comes to us from the lawyers that were representing the other side، جو کہ ملزمان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو ان سے جب انہوں نے کہا کہ جی آپ فون پہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے گواہی دے دیں، تو ان سے جب حلف لیا گیا تو وہ جو حلف ہوتا ہے کہ میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کا قہر ہم مجھ پر نازل ہو، یہ ہماری ایک سٹینڈرڈ گواہی ہے۔ تو انہوں نے اس کو اپنی تئیں چینج کر دیا اور کہا کہ جی میں جو بھی کہوں، اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا مجھ سے ناراض ہو۔ قہر کی کہانی کہ وہ چٹ کر گئے، چبا کے کھا گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جس دھرتی پر وہ کھڑے ہیں وہاں پر جب وہ یہ دعا کریں گے اور اس کے بعد اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو پھر خدا کا قہر تو ماشاءاللہ سے، یہ تو رب کا وعدہ ہے کہ وہاں پر کھڑے ہوئے قبولیت کی گھڑی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو یہاں پر بھی ہر جگہ پر، پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کی ہی حکمرانی ہے پوری کائنات پر، مگر وہ ایک خاص جگہ ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر اگر وہ یہ کہہ دیتے، اس کے اوپر جرا چلتی رہی، اس کے اوپر وکلاء نے ضد کی، انہوں نے کہا کہ آپ اصلی جو حلف ہے وہ تو لے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا، اور انہوں نے اس کے اوپر پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ضد لگائی کہ میں نے یہ جملہ نہیں کہنا، جس سے یہ ساری کی ساری کہانی کا حقیقت سے کتنا رشتہ ہے، اس کا کچا چٹھا کیا ہے، ان گواہان، ان مدعین کی اصل حقیقت کیا ہے، اس گھڑے میں کتنا پانی ہے، یہ ساری کی ساری کہانی آپ کو خود سے سمجھ آ جانی چاہیے، مجھے بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ مگر اس کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اگلے مہینے کی 9 تاریخ تک یہ تمام کی تمام جو ہے کارروائی، اس کو ریپ اپ کرنا ہے۔ عدالتوں کے اوپر پریشر ہے، ان کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے۔ عمران خان کو یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ جو پولیس اہلکار جن کو کہا گیا تھا کہ یہ زخمی ہوئے ہیں، 5 جو ہیں شدید زخمی ہوئے ہیں، ان کا جب میڈیکل لیگل سرٹیفکیشن کی بات چیت ہوئی، اس کی سٹیٹمنٹ پیش ہوئی، تو اس میں بھی کہا کہ جی 2 لوگ جو تھے وہ زخمی تھے۔ ویسے تو پولیس والا ایک بھی اگر زخمی ہو کسی بھی انسیڈنٹ میں تو وہ قانون کی خلاف ورزی ہے، مگر اس میں بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
کہ جی اس میں رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ باقی کے 3 جب تشریف لے کے آئے تو ان کے جسم پہ کوئی تشدد کے، کوئی چوٹ چوٹ کے کوئی نشان نہیں تھے. تو آپ نے کیوں ان کی میڈیکو لیگل کے اندر لکھوانے کی کوشش کی، یا آپ نے اس کو ایمپلیفائی کرنے کی کوشش کیوں محسوس ہوئی؟ تو جھوٹ جو ہے اس کے حوالے سے، جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ شاید چھوٹے جھوٹ سے بات نہیں بنے گی، جھوٹ بڑا ہونا چاہیے. اس جھوٹ کا امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ کہنے کہ 2 پولیس والیاں دی پاکستان چ کون سنتا ہے، ہوتے سڑک تے کسی موٹر سائیکل والے نے روک لیتے، وہ چنڈا مار کے 2 پولیس والے جڑے نے ان کو زخمی کر دیتے ہیں. تو یہ تو اتنا بڑا ہم کہہ رہے ہیں موب آیا تھا، اتنی بڑی پاکستان تحریک انصاف کی ایک نفری آئی تھی جس کا مقصد ہی پولیس کو مارنا، زد و کوب کرنا تھا. تو یہ تو 5-10 اگر ہوں گی کہانیاں تو پھر بات بنے گی. وہ جھوٹ بھی جو ہے وہ کھڈے لین بلکہ کھو کھاتے چلا گیا ہے. مگر آپ کو بتانا یہ سارا کچھ اس لیے مقصود نہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی انقلاب آنے لگا ہے. پاکستان کے اندر عدالتیں کھڑی ہو جائیں گی اور ان تمام گواہان کی نااہلی، ان تمام گواہیوں کی لیگل جو سٹینڈنگ ہے اس کی بیس لیس گراؤنڈز جو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور جو ثبوت ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ عدالتیں کہیں گے کہ نہیں خان صاحب کے اوپر 9 مئی کی جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی، ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی، اس لیے خان صاحب کو ہم بیل دیتے ہیں یا باعزت بری کرتے ہیں. یہ سب کچھ بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اس ٹرائل کو نہیں دکھایا جا رہا. اور حقیقت یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے، دس از مائی ہمبل اوپینین، کہ خان صاحب جو ہیں اس کے نتیجے میں انڈائٹ ہونے کا ان کے اوپر مسئلہ جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کو آپ اس کے بعد وہ کنٹیسٹ کرتے رہیں گے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے فیصلے کو، کبھی ہائی کورٹ کبھی سپریم کورٹ، وہ کہانی آگے سے آگے چلتی چلی جائے گی، آپ کو نظر آئے گی. مگر اس سے ان ساری گواہیوں کے نتیجے میں خان صاحب کو کوئی ریلیف اگر آپ کو ملتا ہوا یا عدالت میں انصاف کی جسے کہتے ہیں سربلندی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو یہ اس طرح کے خیالات اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنے دل و دماغ سے نکال دیں. یہ فضولیات ہیں اور یہ آپ کو سوائے دکھ، پریشانی اور مایوسی کے کچھ نہیں دیں گے. اور ایک اور چیز جس کے اوپر آپ کے ساتھ جاتے جاتے اس ولاگ میں بات کرنی انتہائی اہم ہے کہ آنے والے دنوں میں ویسے تو پاکستان کی ایک عدالت کے اندر جسٹس اسحاق صاحب جو ہیں انہوں نے توہین عدالت کے حوالے سے بڑی لمبی چوڑی ایک کارروائی کی ہے، جس کے اندر جو ہیں شیریں مزاری صاحبہ کی جو بیٹی ہے وہ بھی جو ہے کنٹیسٹ کر رہی تھی فرام دی ادر سائڈ، اور اس نے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ اس سارے معاملات کو، مختلف لوگوں کو جو کہ بلاسفیمی کے کیس میں، توہین عدالت کے کیس میں ہیں، ان کو ری انویسٹیگیٹ کرے گا اور رولز کو کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ کرے گا. مگر آپ کو پاکستان کی سڑکوں پہ، لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر ہو سکتا ہے کچھ ہی عرصے میں بہت زیادہ لوگ نظر آئیں، احتجاج نظر آئے، توڑ پھوڑ نظر آئے، مگر اس کو کوئی 9 مئی کی طرح ٹریٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اس کے اوپر نہ تو میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی مجھے کرنے کا کوئی شوق ہے. میرے بھی وہاں پر جلتے ہیں کیونکہ میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے سینسٹیو ٹاپک کے اوپر بات کرنا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، اور وہ کیوں خطرناک ہو سکتا ہے یہ جاتے جاتے آپ ماشاءاللہ سے رضوی صاحب کی زبان سے سن لیں. ناموس رسالت کے قانون کو کمزور کرنے کے لیے کہتے ہیں کمیشن بنائیں. میں کہا کمیشن کے مقابلے میں کلیشن بن جائے گی. تو پھر یہ یاد رکھنا، اسی علم الدین دفنایا خنجر نہ مارے اور باہر رکھ کے گیا تے تسی کہندے ہو اسی کمیشن بنانے تے جو گستاخ چھڑوانے. ممتاز دفنایا کلیشن تے جناب گولیاں تے میگزین باہر رکھ کے گیا.